بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جیسا کہ ہماری تفسیر ہے سورہ نجم آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 19 سے آج ہماری تفسیر انشاءاللہ، یعنی کہ افرأیتم اللات والعزی. یہاں اللہ تعالیٰ اس وقت کے جو مشہور جو بت تھے، 3 بت کا نام اللہ تعالیٰ یہاں لیتے ہیں، لات، عزی، منات. یہ 3 بت جو ہے نا مشہور تھے، وہ 3 بتوں کا نام اللہ نے یہاں لیا ہے. دیکھیں اللہ نے فرمایا کہ افرأیتم اللات والعزی. آ کا مطلب کیا؟ فا کا مطلب پس. رأیتم دیکھنا، کیا تم نہیں دیکھتے؟ اللات ایک بت ہے، والعزی بت کا نام ہے، ومنات یہ بھی ایک بت ہے. دیکھیے 3 بتوں کا نام اللہ تعالیٰ لیتے ہیں جو کافر جس کی عبادت کرتے تھے. تو وہی سب سے پہلے اللات، یہ اصل ایک نیک انسان تھا، جیسا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللات ایک نیک انسان تھا. جو بھی حاجی آتے تھے مکے کو، ان کو کھانا بنا کے کھلاتے تھے. یہ نیک انسان تھے. جب ان کا انتقال ہوا، لوگوں نے ان کو قبر میں دفنایا. دفنانے کے بعد مٹی بند کرنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے نا سفید پتھر رکھ کر اس کی عبادت کرنا شروع کر دیا، جیسا کہ آج کل لوگ مزار میں کرتے ہیں نا. اس طرح ایک لات، ایک نیک انسان، ان کے انتقال کے بعد لوگ ان کے قبر پر پتھر رکھ کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیا. یہ اللات ہے. العزی اصل میں ایک درخت تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. درخت تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. العزی بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ اس درخت کو جو ہے نا تم توڑ دو، تم کیا ہے جڑ سے نکال دو. اللات، عزی، منات. منات یہ بھی ایک بت کا نام تھا، ایک اصل پتھر تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ دیکھو ایک کافر جو ہے نا 3 بت کی عبادت کرتے ہیں. اور بھی کئی بت تھے، حبل تھا، نائلہ تھا، ایسا کئی بت تھے، لیکن یہ 3 بت کا اللہ تعالیٰ نام لیتے ہیں کہ خاص طور پر اس زمانے میں جو ہے نا 3 بت کی بہت زیادہ لوگ عبادت کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ افرأیتم، کیا تم نہیں دیکھتے اللات، لات جو بت ہے اس کی طرف، والعزی، عزی بھی ایک بت ہے، ومنات ایک اور بت کا نام ہے جو پتھر سے بنا ہوا ہے وہ. الثالثہ مطلب تیسرا، اخرى اس کے پیچھے، یعنی کہ الثالثہ الاخرى تیسرے بت کا نام کیا ہے؟ منات. پہلا اللات، دوسرا عزی، تیسرا منات. وہی اللہ نے الثالثہ مطلب تیسرا، الاخرى اس کے پیچھے، یعنی کہ یہ 3rd کیٹیگریز میں، یعنی کہ فرسٹ لات ہے، اس کے بعد عزی ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ منات ہے. اصل یہ 3 جو ہے نا لوگ جو ہے نا بت کا جو نام رکھے تھے اللہ کے نام سے رکھے تھے. اللات اللہ سے، اللہ کا جو نام ہے اسی کو لے کر جو ہے نا اس زمانے کے جو مشرکین جو ہے نا اپنے بت کا نام رکھتے ہیں اللات. نعوذ باللہ، اللہ ہی سے نکال کر، اللہ ہی کے لفظ سے نکال کر اللات اپنے بت کا نام رکھتے تھے. عزی کس سے آ سکتا ہے؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ عزی یہ بت کا جو نام کس سے آ سکتا ہے؟ عزیز سے. عزیز سے عزی ہے. عزیز اللہ کا نام ہے. مشرکین اللہ کے نام کو لے کر جو ہے نا اسی کے نام سے عزی اپنے بت کا نام رکھے. جو درخت جو اس کی عبادت کرتے تھے اس کا نام رکھے عزی. منات العلم نے فرمایا کہ منان سے، منان اللہ کا نام ہے، اسی سے لے کر جو ہے نا منات نام رکھے. یعنی کہ اس طرح جو ہے نا اللہ کے جو نام ہیں مشرکین وہ نام کو لے کر اپنے بت کا نام رکھتے تھے. اس کے بعد جیسا کہ آیت نمبر 20 پہ ومنات الثالثۃ الاخرى، اس کے بعد کیا ہے؟ الکم الذکر ولہ الانثی. یہاں ایک واقعہ ہے. دیکھیے سب سے پہلے اب میں جو قصہ بتا رہا ہوں اس میں جو ہے نا علماء کا 2 قول ہے. بعض علماء نے اس قصے کو ضعیف مانتے ہیں، ضعیف مطلب صحیح نہیں مانتے ہیں. بعض علماء اس قصے کو صحیح مانتے ہیں. انشاءاللہ ہم لوگ صحیح مانے تو اس کا معنی کیا ہوگا ہم لوگ سمجھیں گے. سب سے پہلے ایک
کئی اب تفسیری کتابیں اگر آپ پڑھیں گے، پوری تفسیر کی کتابیں، اکثر تفسیری کتابوں میں یہ واقعہ ہے. کیا واقعہ؟ اب سر ہم پڑھ رہے تھے افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، اس کے بعد تلك الغرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترتجى. یہ جب کہ آپ دیکھیں گے آیت نمبر 20 پر ایک آیت کیا ہے، الکم الذکر وله الانثى، لیکن جو اکثر جو ہسٹری جو کتابوں میں جو ذکر کیا گیا ہے ومناة الثالثة الأخرى کے بعد آپ سسم کیا پڑھے، تلك الغرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترتجى، اس کے بعد پڑھے الکم الذکر والانثى. کیا یہ تلك الغرانيق العلا کیا یہ صحیح ہے؟ اصل کیا مطلب ہے اس کا تلك الغرانيق العلا؟ یہ اصل جو ہے نا تل کا غرانیق ایک بت کا نام ہے جو مشرک جس کی عبادت کرتے تھے، علا جو بلند. غرانیق کا مطلب ایک بت، جیسا کہ لات ایک بت کا نام ہے، اس طرح غرانیق ایک بت کا نام ہے جس کی مشرکین عبادت کرتے تھے. علا یہ بلند ہے، یعنی کہ غرانیق یہ جو بت جس کی عبادت کرتے تھے مشرک، یعنی کہ مشرکوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بت کی تعریف کی ہے. نعوذ باللہ. غرانیق اصل ایک پرندہ کا نام ہے، سفید پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے، اس یعنی کہ غرانیق مطلب وہ پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے. مشرکین اپنے بت کا نام کیا رکھے؟ غرانیق، یعنی کہ جس طرح پرندہ آسمان میں اڑتا ہے بلند ہے، اس طرح ان کا جو بت ہے وہ بھی بلند ہے. اور مشرکین نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے معبود کی تعریف کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ مشرکین نے کہا وَإِنَّ لَشَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، وَإِنَّ بے لشفاعتهن، یہ جو بت ہیں جس کی مشرکین عبادت کرتے تھے، لترتجا وہ بھی سفارش کریں گے اللہ کے پاس. یہ جو مشرکین جس کی غرانیق جو بت ہے جس کی مشرکین عبادت کرتے ہیں، یہ غرانیق کل اللہ تعالیٰ کے پاس آ کے سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو بھی جنت میں داخلہ دے دے. اس طرح جو نا پوری تفسیر کی کتابوں میں واقعہ ذکر ہے. یعنی کہ آپ سے نے ومناة الثالثة الأخرى کے بعد یہ کہتے ہیں کہ تلك الغرانيق العلا، یہ مشرکین کی بت ہے، وَإِنَّ لَشَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْتَجَى، یہ غرانیق جو بت ہے کل اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے. یہ واقعہ جو نا تفسیر کی ہر کتابوں میں ہے، اکثر کتابوں میں ہے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا واقعی ان کے بتوں کی تعریف کرے تلک الغرانیق العلا کے ذریعے سے؟ یہاں جیسا کہ علماء کا دو قول ہے. پہلا جو قول ہے یہ واقعہ ضعیف ہے، یہ واقعہ ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، بالکل سورہ نجم کی حدیث ہے. اس میں آپ دیکھیں گے سورہ بخاری میں جو ہے نا ومناة الثالثة الأخرى، اس کے بعد کیا ہے فوری الکم الذکر وله الانثى ہے. وہ تلک الغرانیق کا قصہ ذکر نہیں ہے، اس کے بعد وہ آیت کا نہیں ہے تلک الغرانیق العلا ذکر نہیں ہے قصہ. کس میں؟ صحیح بخاری میں. دوسری جو بات ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نصب المجانیق لنصف قصة الغرانیق. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ایک کتاب میں ذکر کرتی ہیں کہ یہ جو واقعہ ہے نا غرانیق کا، جس میں مشرکین یہ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بت کی تعریف کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ جو ہے نا یہ بت کل اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے، یہ واقعہ من گھڑک ہے، ضعیف ہے. اس پر انہوں نے کتابیں لکھی ہیں. کون؟ شیخ البانی رحمہ اللہ اور امام ابن العربی، بلکہ کئی علماء نے جو ہے نا اس پر رد کیا ہے کہ یہ سب جو ہے نا غرانیق کا جو واقعہ ہے جھوٹ ہے. پہلی جو بات معلوم ہوئی کہ جو ہے نا یہ واقعہ ضعیف ہے. لیکن بعض جیسا کہ امام ابن حجر رحمہ اللہ وغیرہ کہتی ہیں کہ واقعہ یہ جو واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومناة الثالثة الأخرى کے بعد تلك الغرانيق العلا وإن لشفاعتهن لترتجى، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ومناة الثالثة الأخرى کے بعد غرانیق بت کی تعریف کیے ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتی کہ صحیح ہے. امام ابن حجر فرماتی کہ واقعہ صحیح ہے، اس کا کوئی نہ کوئی اصل لینے کہ واقعہ صحیح ہے. تو اس کا جواب ہم کیسا دیں گے؟ تو اس کا جواب دیکھیں گے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے، مشہور تمام کو معلوم ہے امام ابن کثیر کی مشہور تفسیر ہے، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ اگر واقعہ صحیح مان لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، یعنی کہ افرأیتم اللات والعزى پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد پڑھے ومناة الثالثة الأخرى، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونگ آئی، جیسا کہ اونگ تھوڑا اونگ آئی، مطلب نیند کا
اونگ کا مطلب جیسا کہ ہم سوتے ہی ایک سونے سے پہلے لٹتے نیند آتا ہے ہم کو، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹتے نیند آئی. شیطان نے ہمارے نبی کی آواز میں لوگوں سے کہا کہ تلک الغرانیق العلا وان لشفاعتهن لترتجى. شیطان نے ہمارے نبی کی وائس کا اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، اسی وائس میں لوگوں سے کہا کہ تلک الغرانیق العلا. لوگ یہ سمجھے کہ محمد نے ہمارے نبی کے ہمارے بت کی تعریف کی ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف نہیں کی ہے، بلکہ آپ صلی نماز میں لٹ اونگ آ گیا تھا. اونگ کا مطلب نیند، نائسہ بولتے ہیں نیند کا پہلا اسٹپ، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا تھا نماز میں. تھوڑا شیطان نے کیا کر دیا، ہمارے نبی کے جس طرح آواز ہے اسی آواز میں ومناۃ الثالثۃ الاخری کے بعد پڑھا تلک الغرانیق العلا وان لشفاعتهن لترتجى. صحیح بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا ان کی بت کی تعریف نہیں کریں، بلکہ شیطان نے جو ہے نا اپنی آواز میں جو ہے نا اللہ لوگوں کے سامنے جو ہے نا یہ آیت پڑھی ہے. تو مختصر یہ واقعہ جو ہے نا تفسیر کی تمام کتابوں میں ہے. یہ واقعہ غرانیق کے نام سے مشہور ہے، غرانیق کے نام سے مشہور ہے. غرانیق کافروں کے ایک بت کا نام ہے جس کی کافر عبادت کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں کہا کر کے ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کہا کہ یہ غرانیق یہ بت ہے، کل اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے. تو یہاں کیا یہ واقعہ صحیح ہے؟ یہاں علماء کا دو قول ہے. پہلا شیخ البانی رحمہ اللہ، بلکہ امام ابن العربی، بلکہ کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ضعیف ہے، من گھڑت ہے. دوسرا امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحیح ہے. اگر صحیح ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ومناۃ الثالثۃ الاخری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آواز ہے اسی آواز میں شیطان نے کہا کہ تلک الغرانیق العلا وان لشفاعتهن لترتجى. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا، شیطان نے جو ہے نا ہمارے نبی کی آواز میں جو ہے نا ان کی بت کی تعریف کی، کافروں کی بت کی، جبکہ صحیح بات جو ہے نا اس طرح نہیں. بلکہ آپ قرآن میں بھی آپ دیکھیے ومناۃ الثالثۃ الاخری، اس کے بعد کیا ہے الکم الذکر وله الانثى، جبکہ تلک الغرانیق العلا یہ آیت تو نہیں ہے. بلکہ شیطان جو ہے نا اپنی طرف سے جو ہے نا لوگوں کے سامنے جو ہے نا اس طرح نبی کی آواز میں اس طرح پڑھا تھا. لیکن صحیح بات جو ہے نا ومناۃ الثالثۃ الاخری کے بعد الکم الذکر وله الانثى ہے. اب دیکھیے اس کے بعد یہ مشہور واقعہ بلکہ تمام کتابوں میں آپ کو ملے گی، تمام تفسیر کی کتابوں میں قصۃ الغرانیق کے نام سے جو ہے نا مشہور ہے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ الکم الذکر، یہاں آیت نمبر 21 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کافر یہ بولتے تھے کہ ہمارے لیے جو ہے نا مرد ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے عورتیں، ہمارے لیے مرد اللہ تعالیٰ کے لیے عورتیں. دیکھیے الکم الذکر، اللہ نے فرمایا کہ کیا کا مطلب کیا، لکم تمہارے لیے، الذکر جنس. اللہ نے فرمایا کہ کافر کیا تمہارے لیے مرد ہو، کافر اپنے لیے مرد کو چاہتے ہیں. وَلَهُ الْأُنْثَى، اور بولتے ہیں کہ اللہ کے لیے جو ہے نا بیٹیاں ہیں. یعنی کہ کافر یہ بولتے تھے کہ یہ جو فرشتے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. بلکہ بعض مفسرین وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ نے نعوذ باللہ جنیوں سے شادی کی، اس سے بیٹیاں، اس طرح واقعہ من گھڑک ہے. یعنی کہ کافی مشرکین بولتے تھے کہ جو بیٹی، یہ فرشتے جو ہے نا اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی بلکہ جو ہے نا یہ مشرکین بیٹیاں کو پسند نہیں کرتے تھے. جب بچی پیدا ہوتی تو زمین میں دفناتے تھے. بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ جب مشرکین کو کہا جاتا ہے کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اللہ نے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، مشرکین کا چہرہ کالا ہو جاتا تھا غصے سے. جب ان کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ بیزار ہوتے تھے. وہ بولتے تھے کہ مشرکین بیٹیاں اللہ کے لیے، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں اور ہمارے لیے بیٹے ہیں. وہی اللہ نے فرمایا الکم الذکر وَلَهُ الْأُنْثَى، تمہارے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشرکین کی جو بات ہے کہ ہمارے لیے بیٹے ہیں، ان کے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بیٹیاں ہیں، یہ تو بے انصاف ہے نا. یہ کس طرح کا انصاف ہے کہ تم تمہارے لیے بیٹیوں کو چاہتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیاں چاہتے ہو؟ یہ تو بے انصاف. وہی اللہ نے فرمایا کہ تل کا، یہ جو بات ہے جو تم بولتے ہو کہ ہمارے لیے بیٹیاں ہیں، اللہ کے ہمارے لیے بیٹے ہیں، اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، تل کا یہ اذن قسمت تقسیم کرنا، قسمت مطلب تقسیم کرنا. یہ تم بولتے ہو کہ تم اپنے لیے بیٹا، اللہ کے لیے بیٹیاں، ضیزہ، یہ تو بے انصاف ہے. ضیزہ کا مطلب ظلم ہے، بے انصاف ہے. ضیزہ مطلب ناانصافی ہے. تم اپنے لیے بیٹے کو چاہتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیوں کو چاہتے ہو.
یعنی کہ تم اپنے لیے اچھا ہے مطلب بیٹوں کو چاہتے ہو، اللہ کے لیے بیٹیوں کو چاہتے ہو. یہ تو جو ہے نا تل کا اذن قسم کا مطلب یہ جو تقسیم جو ہے نا تمہارا اپنے لیے بیٹے اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ تو بے انصاف ہے، یہ تو ظلم ہے. اس کے بعد آیت نمبر 23 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ جو مشرکین جو نام رکھے ہیں اپنے بت کا، لات، عزا، منات، یہ خود اپنی طرف سے نام رکھے ہیں، یہ خود اپنی طرف سے نام رکھے، اور یا تو ان کے آبا و اجداد جو ہے نا اس بت کا نام رکھیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ان ہی الا، ان مگر ہی نہیں ہے، یہ اللہ سے پہلے اگر ان آتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہے. ہی یہ تمام بت، اسما مگر نام، سمیتموہا تم نے اس کو نام رکھا ہے. کون نام رکھی؟ انتم تم. اللہ نے فرمایا کہ جو لات، عزا، منات تم نے اس کو نام رکھا ہے. یعنی تو وانتم تم وآباؤکم تمہارے باپ دادا نام رکھتی ہیں کہ اس کا نام لات ہے، اس کا نام عزا ہے، اس کے بعد منات ہے. بت کا نام تمہارے باپ دادا رکھے ہیں، جبکہ اللہ نے ایسی کوئی بات نازل نہیں کی قرآن میں. ایسی کوئی بات اللہ نے نہیں کہا کہ اس کا نام لات ہے، عزا ہے، منات ہے. وہی اللہ نے فرمایا کہ ما انزل اللہ، ما نہیں، انزل اللہ اللہ نے نازل نہیں کیا، بہا اس کے بارے میں، من سلطان کوئی دلیل. سلطان کا مطلب دلیل. اللہ نے کوئی جو ہے نا قرآن میں یہ نہیں کہا کہ یہ بت کا نام لات ہے، عزا ہے. تم اپنے باپ دادا نام رکھے، تم بھی نام رکھ لیتے ہو. ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے، ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے. جب تم تو کہاں سے آیا ہے یہ لات، عزا، منات لوگ کہاں سے رکھتے ہیں؟ یہ کہ ان یتبعون الا الظن. یہاں بھی دیکھیے اللہ سے پہلے اگر ان آتا ہے تو اس کا معنی نہیں ہے. آسان ترجمہ ان اور اللہ ہٹا دیجیے. یتبعون یہ مشرکین اتباع کرتی ہے ظن، گمان کی، یعنی کہ ان کا دل جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں. گمان مطلب جیسا کہ گمان کی اتباع کرتے ہیں. ایسی کوئی دلیل، ایک ہوتا ہے کہ ہم کوئی عمل کرتے ہیں، قرآن حدیث میں ہوتا ہے، لیکن مشرکین جو عمل کرتے تھے ان کا پروف کیا تھا؟ گمان تھا. یتبعون الا الظن، ظن کا مطلب گمان کی وہ اتباع کرتے تھے. یا نہیں تو وما تہوا، ما کا مطلب جو، تہوا جو چاہتا ہے، انفس دل، یعنی کہ جو دل چاہتا ہے وہ رکھتے ہیں. یعنی کہ ان کا دل جو چاہا، ہم لات رکھیں گے، لات رکھ دیے بت کا نام. یعنی کہ انسان گناہ دو وجہ سے کرتا ہے. گمراہ جو ہے نا انسان دو وجہ سے ہوتا ہے، یہ ایک شبہات کی وجہ سے اور ایک شہوات کی وجہ سے. شبہات غلط جو مسلک والے ہوتے ہیں، غلط فکر والے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا، جو بدعتی لوگوں کے پاس بیٹھنا، جو غلط فکر والے، غلط مذہب والے، ایسے لوگوں کے کسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ الدنو من الباطل ہلک. اگر آپ یہ جو گمراہ لوگ ہی اگر ان کے پاس بیٹھیں گے آپ خود گمراہ ہو جائیں گے. یہ بدعتی لوگوں کے پاس بیٹھیں گے، یعنی کہ بدعتی لوگ کیا کرتے ہیں؟ غلط شبہات ہمارے دلوں میں ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ کیسے آسمانی رات پر آئے گا؟ ہر دن اللہ تعالیٰ کیسا جو ہے نا آسمانی دنیا پر آئے گا؟ کیسا آئے گا اللہ تعالیٰ؟ یہ شبہات ہے. اس طرح شبہات، ہم کیوں سپلک کو ماریں گے جبکہ جو ہے نا سپلک کو، ابراہیم السلام کے جو آگ کو بھڑکانے والا صرف ایک سپلک ہے، ہم پوری سپلک کو کیوں ماریں گے؟ اس طرح شبہات جو ہے نا غلط لوگ جو ہے نا ہمارے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں. اس شبہات کی وجہ سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے. دوسرا شہوت، انسان گناہ کی وجہ سے، شہوت کی وجہ سے جو ہے نا گناہ کر بیٹھتا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ مشرکین جو ہے نا ان یتبعون الا الظن، اب ان کے جو شبہات ہے، ان کے جو گمان ہے، اس کے متعلق ان کا دلیل قرآن حدیث تو نہیں ہے، ان کا جو نفس ہی ان کا دلیل ہے. وما تہوی الانفس، جو وہ چاہتی ہیں وہ کرتے ہیں. ان کی جو بھی بات ہے وہ قرآن حدیث میں نہیں ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ، تحقیق ان کے پاس آیا، مِن رَبِّهِمْ اپنے رب کی جانب سے، الہدا ہدایت. بالکل ہدایت واضح ہے کہ یہ جو بت سبھی جو ہے نا بیکار ہے، ہدایت واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ جو ہے نا ایمان نہیں لاتے. یعنی کہ آیت نمبر 20 پر 3 ترجمہ تھوڑا آسان ہے، لیکن آپ لوگ سمجھنے میں تھوڑا ترجمہ تھوڑا لفظ بلفظ تھوڑا مشکل ہے اگر آپ دیکھ لیں گے، لیکن آسان ہے وہ. اصل میں کیا اس میں یہ بتایا گیا کہ آیت نمبر 23 میں یہ جو بت کا جو نام ہے، لات، عزا، منات، یہ کون رکھے ہیں؟ مشرکین تم رکھے ہیں یا تو تمہارا باپ دادا رکھے ہیں، جبکہ اس کے بارے میں کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث میں. ہم نماز پڑھتے ہیں کیوں قرآن حدیث میں دلیل ہے، جبکہ تم جو کام کرتے ہو اس کا کوئی دلیل، ما انزل اللہ بہا من سلطان، قرآن میں کوئی دلیل نہیں ہے. لیکن مشرکین کے پاس دلیل کیا ہے؟ وہ جو سوچتے ہیں وہ کام کرتے ہیں، ان کا جو نفس جو بولتا ہے وہ کام کرتے ہیں.
بس مشرکین یہی کرتے ہیں، بس ان کو جو سوچتے ہیں وہ کرتے ہیں، جو ان کا دل جو بولتا ہے وہ کرتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا، انسان ام للانسان ما تمنا، ام بلکہ للانسان انسان کے لیے ما تمنا جو وہ خواہش کرتا ہے. کیا انسان کے لیے وہ ہے جو تمنا مطلب خواہش کرنا، انسان کے لیے کیا وہ ہے ما جو تمنا جو انسان خواہش کرتا ہے. یعنی کہ اصل یہ مشرکین لات عزا منات کی عبادت کیوں کرتے تھے؟ ان کی خواہش یہ ہے کہ لات عزا منات نعوذ باللہ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، ہم کو جنت لے کر دیں گے. ان کی خواہش تھی، مشرکین کی خواہش تھی کہ جو ہے نا یہ جو لات عزا منات جو ہے نا ہماری سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. تو اللہ نے فرمایا کہ ام للانسان، کیا انسان کے لیے وہ یہ ہے ما تمنا جو وہ خواہش کرتا ہے؟ ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. یعنی کہ مشرکین جو ہے کام کرتے لات عزا منات کی جو عبادت کرتے ہیں، ان کا اصل ریزن یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ لات عزا منات اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. یہ تمام چیز جو ہے نا غلط ہے، یہ تمام چیز غلط ہے. دوسری جو بات ہے ام للانسان ما تمنا، اس سے میرے اور آپ کی زندگی کا جو ہے نا ایک ٹارگٹ ہے. ایک تو مشرکین کی خواہش تھی کہ یہ چیز ہماری سفارش کریں گے، یہ بت، یہ تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہو سکتی. دوسری جو بات ہے کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے؟ نہیں، ہر خواہش انسان کی پوری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ حدیث میں خود آتا ہے کہ ایک انسان خواہش کرتا ہے اسے ہر خواہش ملنا یہ بھی تقدیر میں نہیں ہے. آپ بعض لوگ بولتے ہیں کہ مجھے ایسا بنگلہ ہونا چاہیے، اتنا بڑا گھر ہونا، ہر انسان کو اس کی پوری خواہش کے نہیں ملے گا. ام للانسان ما تمنا، کیونکہ دنیا ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، تو انسان کی ہر خواہش اس دنیا میں پورا ہونا یہ نہیں ہے، یاد رکھیں. بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اچھا گھر ہونا چاہیے، اچھی گاڑی ہونا چاہیے، لیکن اس کی خواہش نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی، پوری نہیں ہوتی. یعنی کہ دنیا میں ہر خواہش انسان کی جو ہے نا پوری نہیں ہوتی. وہی اللہ نے فرمایا کہ ام للانسان، کیا انسان کے لیے ما تمنا، اب جو بھی چاہیں گے کیا انسان کو مل جائے گا؟ نہیں، ہم کو جو چاہے وہ نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ جو ہم کو چاہے وہی ملے گا. یاد رکھیں، آپ کو جو چاہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی آپ کو ملے گا. یاد رکھیں، ہم کبھی یہ سوچتے ہیں کہ میں اتنا محنت کیا پھر بھی مجھے وہ چیز نہیں ملا، کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے نہیں چاہا. کسی انسان بہت زیادہ پڑھ کر ہے، اسے جاب نہیں ملتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. ہماری ہر خواہش پوری ہونا یہ نہیں ہے، یاد رکھیں. وہی اللہ نے فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کی ہر خواہش پوری ہو جائے گی؟ نہیں. بعض انسان یہ چاہتا ہے کہ میں جو نا اچھا پڑھوں، اچھا کماؤں، لاکھوں روپے کماؤں، لیکن اس کی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے. اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہی ہوگا اس دنیا میں. ہر انسان بولتا ہے کہ میں وہ کروں گا وہ کروں گا، اللہ تعالیٰ چاہے تو جو نا وہ کام ہوگا. ہماری ہر خواہش پوری نہیں ہوگی. جیسا کہ اردو زبان میں ایک مشہور شعر ہے، ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، میرے ارمان یوں نکلے کہ پھر بھی کم نکلے. یعنی کہ انسان کی ہزار خواہش ہوتی ہے لیکن جو ہے نا وہ پوری نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کی موت آ جاتی ہے. تو اسی وجہ سے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ الاستعداد لیوم الرحیل، اصل جو ہے انسان خواہش کرے قیامت کی، قبر کی دیکھے، وہاں مجھے کیسا رہنا ہے، اس کے لیے کون سی نیکی مجھے یہ کرنا ہے، حشر کے میدان کے لیے، جنت جانے کے لیے، یہ اصل خواہش انسان کو ہونا چاہیے. بلکہ یہاں ایک بات جو ہے نا، خواہش ایک انسان کی برائی میں ہوتا ہے. ایک انسان برائی میں خواہش کرتا ہے کہ میں فلاں برائی کروں گا، نعوذ باللہ، یہ بھی جائز نہیں اس طرح. ایک انسان دنیا کی خواہش کرتا ہے، مجھے اتنا ملنا چاہیے، دنیا میں اتنا یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہاں جتنا ملے اس پر خوش ہو، بس جتنا ملے اس پر خوش ہو. اس کے علاوہ ایک اور جو خواہش ہے دین میں ایک اور جو خواہش، یہ اس طرح کی خواہش ہے جو نا انسان کو ہونی چاہیے. ہماری جو خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں ہوتی ہے، بس میں دنیا میں اتنا بڑا بن جاؤں گا، اتنا کما لوں گا، اتنی بڑی، ہماری خواہش دنیا میں ہوتی ہے، لیکن ہماری خواہش دین میں ہونی چاہیے. جیسا کہ آپ دیکھیں گے ابو ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، انہوں نے یہ خواہش مانگی کہ میں پوری زندگی قرآن کے لیے وقف کر دوں گا. ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پوری زندگی. امام قرطبی جو مفسر ہیں
انہوں نے کہا کہ میں پوری زندگی تفسیر کے لیے وقف کر دوں گا، یعنی کہ میں پوری زندگی تفسیر پڑھاتے پڑھاتے رہ جاؤں گا. یعنی کہ نیک خواہش، اس طرح کی نیک خواہش جو نا انسان کے اندر ہونی چاہیے. جیسے کہ حسن خاتمہ کے لیے آپ دیکھیں گے سعودی عرب کے ایک عالم ہیں، مغرب وغیرہ کے، ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ. ابو اسحاق الحوینی حفظہ اللہ کے بارے میں ایک واقعہ جو ہے نا وہ اپنے ہمیشہ بیان دیتے تھے. انہوں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میری موت ایسے وقت آئے جب میں لوگوں کو جو ہے نا دین کی باتیں بتاتے رہا. یہ نیک خواہش ہے، یہ نیک خواہش ہمارے اندر ہونی چاہیے. یعنی کہ دین کی باتیں بتاتے بتاتے اگر کسی کی روح قبض ہو جاتی ہے تو وہ مسلمان جنت میں داخل ہوگا. یعنی کہ ہماری خواہش جو ہے نا دین پر ہونی چاہیے. تو اس طرح جو ہے نا وہی اللہ نے فرمایا کہ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ تمام چیزیں مل جائے گا جو وہ خواہش کرتا ہے؟ نہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ فللہ، بس اللہ ہی کے لیے ہے آخرت، اور آخرت قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے لیے ہے، والاولی، یہ دنیا بھی اللہ ہی کا ہے. دنیا و آخرت جو ہے نا دونوں کا دونوں اللہ ہی کے لیے ہے. دیکھیے گویا کہ آج کی جو تفسیر میں جو بات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ لات، عزا، منات، یہ جو مشہور بت تھے تین مشرکوں کی، مشرک جس کی عبادت کرتے تھے، یہ تین بت کا کیونکہ یہی تین کیا ہے مشہور تھے ان کے پاس. یہ لات اصل میں جو ہے نا ایک نیک انسان تھے جو ہے لوگوں کو کھلاتے تھے پھلاتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ان کو قبر میں دفن کرنے کے بعد ان کے اوپر ایک قبر کے اوپر ایک سفید پتھر رکھ کر اس کی عبادت کرتے تھے. عزا ایک درخت تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. منات ایک پتھر تھا، لوگ اس کی عبادت کرتے تھے. تو اس کے بعد یہاں آیت نمبر ومنات الثالثۃ الاخری کے بعد مفسرین کا اکثر مفسرین ذکر کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک الغرانیق العلی وان لشفاعتهن لترتجى، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا مشرکین کی بت کی تعریف کی اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشرکین کی جو بت تھے غرانیق، یہ کل اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اس میں مفسرین کا دو قول ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، من گڑھک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کہا جیسا کہ شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں. دوسرا جو قول ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ اس واقعے کو صحیح بولتے ہیں. اگر صحیح بولے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ومنات الثالثۃ الاخری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا لائٹ نیند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائٹ اونگ آئی، تو وہاں مشرکین نے ہمارے نبی کی آواز میں کہا کہ تلک الغرانیق العلی وان لشفاعتهن لترتجى. اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 21 میں فرماتی کہ مشرکین یہ بولتے ہیں کہ ہمارے لیے جو ہے نا بیٹے ہی اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، یعنی کہ یہ جو فرشتے جو ہے نا نعوذ باللہ اللہ کے بیٹیاں ہیں، یہ بھی جو ہے نا غلط ہے. اللہ نے فرمایا کہ تلک اذن قسمت، یہ جو تقسیم ہے، قسمت مطلب تقسیم ہے ذی بے انصاف ہے. تم اپنے لیے بیٹے کو چاہتے ہو، اللہ کے لیے بیٹی کو چاہتے ہو، یہ تو بے انصاف ہے. جبکہ اللہ کے لیے نہ بیٹی ہے کچھ بھی. لیکن اللہ نے فرمایا کہ یہ تو اپنے لیے ایک دوسروں کے لیے یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے، کیونکہ انسان اپنے لیے وہی چاہے جو دوسروں کے لیے چاہتا ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، آپ اپنے لیے جو چاہتے ہو وہی دوسروں کے لیے بھی چاہیے. اپنے لیے مثال کے طور پر جو ہے نا آپ اپنے لیے چاہتے ہو کہ میں جو ہے نا ایک برگر لے کے کھاؤں، غریب کو بھی وہی دو. آپ اپنے لیے جو ہے نا ایک چاہتے ہو، اپنے رشتہ داروں کے لیے ایک چاہتے ہو. یعنی کہ مومن وہ ہے اپنے لیے جو چاہتا ہے وہی دوسروں کے لیے بھی چاہتا ہے. وہی اللہ نے یہاں فرمایا کہ جو مشرکین جو کہتے ہیں کہ اب ہمارے لیے مرد ہیں، بیٹے ہیں، اللہ کے لیے بیٹے ہیں، یہ تو بے انصاف ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 23 میں کہ انسان جو ہے نا جو نام رکھا ہے بت کا، یہ تو ان کے باپ دادا نام رکھے ہیں، ان کے باپ دادا نے جو ہے نا نام رکھا ہے، جبکہ ایسی کوئی بات قرآن حدیث میں نہیں ہے. ان کی جو دلیل ہے، جو گمان ہے اور جو سمجھ میں آتا وہی وہ کرتے ہیں، لیکن قرآن حدیث میں ان کی کوئی ایسی کوئی بات یہ نہیں کرتی جو قرآن حدیث میں، بلکہ مشرکین جو ہے نا اپنا جو سمجھ میں آتا وہی کام کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہر انسان کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکتی. سب سے پہلی جو تفسیر ہے، مشرکین یہ چاہتے تھے کہ جو بت ہے وہ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس. اللہ نے فرمایا کہ یہ خواہش تو پوری نہیں ہوگی. تو اس کے علاوہ لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا کی خواہش کرتے ہیں، یہ بھی پوری نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. انسان مال کی خواہش کب تک کرے گا؟ قبر تک کرے گا. بلکہ ام للانسان ما تمنا، انسان جتنی خواہش کرے گا دنیا کی اتنا ہی کم ہے. اللہ نے فرمایا کہ لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا، انسان کو دو سونے کے پہاڑ جو ہے نا اتنا برابر اگر سونا مل جائے دنیا میں تو تیسرے پہاڑ کی تلاش کرے گا، یعنی کہ اور بھی سونے کی تلاش کرے گا. یعنی کہ انسان
جو خواہش کرے پورا نہیں ملے گا اس دنیا میں. ہاں پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى، اللہ ہی جو ہے نا آخرت کا بھی رب ہے اور دنیا کا بھی. اولا مطلب دنیا کا بھی رب ہے.